بن ادھم سمندر کی مچھلیوں سے کہے کہ مجھے میری سوئی دو تو وہ سمندر کی مچھلیاں آپ کو سوئی عطا فرما دیتا. وہ سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بستی سے گزر رہے تھے. اس علاقے سے ایک نوجوان گھوڑے پر سوار، ایک سپاہی گھوڑے پر سوار آ رہا تھا. تو اس علاقے سے جیسے ہی گزر رہے تھے تو وہاں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما تھے یا آپ جا رہے تھے راستے سے. بہرحال آپ وہاں سے جا رہے تھے تو وہ جوان جو گھوڑے پر سوار تھا اس نے آپ سے معلوم کیا کہ آپ کون ہیں. آپ کون ہیں؟ غور سے سنیے آپ لوگ، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں ایک غلام ہوں. کہا کہ مجھے بستی کا پتہ بتا دیجئے، بستی کہاں ہے. کہا کہ سامنے جو تمہیں یہ نظر آ رہا ہے یہ علاقہ اور اس میں ایک جگہ ہے قبرستان، وہ بستی ہے، وہاں چلے جاؤ. تو اس سپاہی کو غصہ آیا. آخر جس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو غلام بتا دیا. تو اب دوسرا پتہ پوچھا کہ بستی کا پتہ بتا دیا. تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے قبرستان کی طرف اشارہ فرما دیا، کہا کہ ادھر جاؤ. اس نوجوان کو جو گھوڑے پر سوار تھا اس سے غصہ آیا اور ہاتھ میں جو چھڑی تھی آپ کے سر پر بہت تیزی کے ساتھ ماری. مسلمانوں، حضرت ابراہیم کے سر پر جیسے ہی چھڑی ماری تھی تو آپ کے سر سے خون بہنے لگ گیا تھا. اور پھر یہی تک اکتفا نہیں کیا تھا، یہی تک اس نے صرف نہیں اس کا بس کھایا تھا بلکہ آپ کو باندھ کر، آپ کو قید کر کر آپ گھوڑے پر آ رہے تھے سوار اور آپ پیچھے پیچھے وہ باندھ کر آپ کو لا رہا تھا. اللہ اکبر! اللہ کے ولی کی شان دیکھو، آپ کے اندر کتنا حلم تھا، آپ کے اندر کتنی بردباری تھی، آپ کے اندر کیسا حسن اخلاق تھا. مسلمانوں، جب ان کو لے کر آئے، شہر کے اندر لے کر آئے، جب لوگوں نے دیکھا، جاننے والوں نے دیکھا، پہچاننے والوں نے دیکھا، ارے یہ گھوڑے پر سوار یہ تو ایک سپاہی ہے، لیکن جس کو قید کر کر لایا ہی یہ اپنے وقت کا حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے. لوگوں نے برا بھلا کہا کہ تیرا ناس ہو، اے کم وقت تجھے پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے جس کو تو پکڑ کر لایا ہے. کہا کہ مجھے پتا نہیں ہے، یہ ایک غلام ہے، ایک نوکر ہے. کہا کہ یہ نوکر نہیں ہے، اے نالائق، یہ نوکر نہیں ہے بلکہ یہ اپنے وقت کا ایک ولی ہے جن کا نام ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. تجھے پتا نہیں ہے یہ وقت کا ولی ہے. اللہ اکبر! نوجوان نے جب سنا تو نوجوان آپ کے قدموں میں آ کر گرا اور معافی مانگی. کہا کہ حضور مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے معاف فرما دیجئے. اللہ اکبر! حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے. جاؤ، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں سے پکڑ کر لپٹے، رونے لگے، روتے روتے عرض کرنے لگے، اے ابراہیم بن ادھم مجھے معاف فرما دیجئے، میری خطا کو معاف فرما دیجئے. حضور میں نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، میں نے آپ کے سر کو پھوڑا ہے، خون نکلا ہے، لیکن آپ نے پھر بھی مجھے دعائیں دی ہے، پھر بھی آپ نے مجھے معاف فرما دیا ہے. تاکہ اے نوجوان، تیرا کام پتہ کرنا تھا، میرا کام تجھے راستہ بتانا تھا. تاکہ حضور میں نے آپ سے پوچھا آپ کون، آپ نے اپنا نام غلام کیوں بتایا؟ کہا کہ وہ غلام بھی ہوتا ہے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ غلام ہوتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے. کہا کہ حضور میں نے سر پھوڑا، آپ نے دعائیں دی. کہا کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے کہ میدان طائف میں اس بدماشوں نے جب میرے نبی کو لہو لہان کیا تھا تو میرے نبی نے بھی دعائیں فرمائی تھی، ان کے لیے بد دعا نہیں کی تھی. اس لیے میں اپنے نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زمانہ گزرتا رہا، کچھ وقت گزرا. کچھ وقت گزرنے کے بعد میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کو خواب میں نظر آئے تو آپ جنت کا نظارہ کر رہے تھے. بزرگ
جن کو خواب دیکھا وہ جنت کا نظارہ کر رہے تھے، اس جنت میں فرشتے جو جنتی فرشتے تھے تو وہ اپنی اپنی جھولیوں میں لے کر کچھ موتیوں کو لے کر قطار بنا کر کھڑے تھے، قطار بنا کر کھڑے تھے اور کسی کا آنے والے کا انتظار کر رہے تھے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ کہا کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ ہم نہیں جانتے یہ کون ہے۔ اللہ اللہ غور سے نگائی، اے میرے محبوب یہ جو کھڑے ہیں یہ فرشتے ہیں، یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم کے استقبال کے لیے کھڑے، ان کا استقبال اس لیے کریں گے کہ دنیا میں ایک نوجوان نے حضرت ابراہیم بن ادہم کی سر کو پھوڑ دیا تھا، انہیں غلام بنا کر بستی میں لے آئے تھے، اسی لیے میں نے ان کو میں نے جنتی فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ جب جب یہاں سے ابراہیم بن ادہم گزرے تو ان کے اوپر یہ جنت کے موتیے لٹاتے رہے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی شان ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ان کی شان ہے جو اللہ کے رضا کے لیے دوسروں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اپنا اخلاق ایسا بنا لیتے ہیں تو ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ایسا اخلاق بنا لیتے ہیں اور دنیا کے لیے پھر وہ ایک نمونہ بن جاتا ہے کہ لوگوں اگر تمہیں زندگی گزارنی ہے، اگر تمہارے سامنے تمہارا بھائی ہے، تمہارے سامنے تمہارا اسلامی بھائی ہے، اگر ان سے تمہاری کوئی خطائیں ہو جائے، ان سے تمہاری کوئی بے ادبیاں ہو جائے، ان سے تمہارا جھگڑا ہو جائے تو اس سے بدلہ نہیں لینا، بلکہ جس طریقے سے ہمارے اکابرین نے اپنے غیروں کو، اپنے دشمنوں کو، اپنے نہ جاننے والوں کو جنہوں نے ان کی ذات کو نقصان پہنچایا ہے، ان اکابرین نے، ہمارے ان بزرگوں نے، ہمارے ان رہبروں نے، اللہ کے محبوبوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ یہی ہمارا اور آپ کا مقصد ہے، ان جو محفلوں میں آنے کا جو اصل مقصد ہے نا وہ یہی ہے۔ اور کیونکہ اللہ والوں کی شان کچھ اور ہوتی ہے، اور ایسی شان ہوتی ہے کہ جس کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ حقارت سے نہ دیکھنے کو غبار آلود ہے، لیکن حقارت سے نہ دیکھنے کو غبار آلود ہے، لیکن حقارت سے نہ دیکھنے کو کہ ان کی ٹھوکر سے زندگی بنتی سنورتی ہے، کہ ان کی ٹھوکر سے زندگی بنتی سنورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت سیدنا بہلول دانا کے قول پر آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ میرا بھی آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ بازار میں تھے، آپ لوگوں کے بیچ میں کچھ باتیں بتا رہے تھے، کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ کا یہاں کیا کام؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہاں لوگوں کے بیچ میں اللہ کے درمیان میں ان کا صلح کرا رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے بندوں میں یہاں راضی نامہ کرا رہا ہوں۔ کہا کہ پھر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا کہ نہیں ہوا ہے۔ کہا کہ کیوں نہیں ہوا؟ کہا کہ آج اللہ مان رہا ہے لیکن یہ اللہ کے بندے نہیں مان رہے۔ دوسرا دن، تیسرا دن، کچھ دن کے بعد میں، دوسرے دن یا اسی دن تو پھر کچھ دیر کے بعد یا دوسرے دنوں کے بعد میں حضرت سیدنا بہلول دانا قبرستان میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ قبرستان میں تشریف فرما تھے تو پھر کسی نے سوال کیا، پھر اسی بندے نے سوال کیا کہ حضور آج کل آپ بازار میں تھے، آپ یہاں آج ہیں تو یہاں کیا کام ہے آپ کا؟ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دانائی کا قول بیان فرمایا اور جو آپ نے کلمہ ارشاد فرمائے مسلمان ہیں، وہ میری اور آپ کی زندگی کو بدلنے والے ہیں۔ ان محفلوں میں آنے کا مقصد ہمارا اور آپ کا آج ادا ہو جاتا ہے اگر ہم آج اللہ اور اس کے رسول اور ہم اپنے بزرگان دین کے قول پر عمل کر اپنی زندگی کو گزارے۔
इंशाअल्लाह ताला मेरा आपका आना कबूल है रब की बारगाह में। हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो इरशाद फरमाया, कहा कि कल वहां भी सुलह करा रहा था, यहां भी सुलह करा रहा हूं। कहा कि यहां सुलह हुई है कि नहीं हुई? आपने इरशाद फरमाया अभी नहीं हुई है। कहा कि फिर किस बात पर सुलह रुकी हुई है? कहा कि आज ये बंदे मान रहे हैं लेकिन आज रब की जात नहीं मान रही। समझे आप? समझ में आई? आज मुझे आपको उलामा समझा रहे हैं, शराबों को छोड़ो, जुआओं को छोड़ो, झूठ को छोड़ो, गिबतों को छोड़ो, दुनिया की महफिलों को छोड़ो, दुनिया में खो गए हो, इनको दो तलाक देकर रब की बारगाह में आ जाओ, आज मेरा रब माफ फरमा देगा। लेकिन मुसलमानों, हमारी कल आंख बंद हो गई, मैं और आप कब्र में चले गए। हम चाहे लाख रोए, लाख चीखे, कुछ भी करें, लेकिन आज जो माफी मिल जाएगी वो मरने के बाद कब्र में मुझे तुझे माफी नहीं मिल सकती है। इसलिए कि वहां महलूल दाना ने इरशाद फरमाया था, आज रब मान रहा, आज रब नहीं मान रहा, आज ये बंदे मान रहे लेकिन आज रब कदीर नहीं मान रहा। तो उससे पहले कि हमारी मौत आए, हम अपने उलमा की बात पर अमल करें, बुजुर्गान दीन के अक़वाल पर अमल करें, और हम शरीयत को देखें, इस्लाम को देखें कि हमारे इस्लाम का कानून क्या है, हमें इस्लाम ने क्या दर्स दिया है। उलमा उस चीज को, आज हम उलमा की बात को हल्के में लेते हैं और उसकी कोई कदर नहीं समझते। उलमा वही कहते हैं जो हमारे अकाबिरीन ने कहा है। अल्लाह ताला मुझको आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। माजरत चाहूंगा, आपका बहुत वक्त लिया है, लेकिन आपको कुछ पैगाम दिया है। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ पढ़े सारे लोग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।